السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات کلاس نہم سورۃ الانفال آیت نمبر 1 تا 10 کی معروضی پلس مختصر جوابات 1 تا 4۔ پیارے بچوں، کل ہم نے معروضی 1 تا 10 پڑھی تھی، تو آج ہم اس سے آگے ہی سٹارٹ کرتے ہیں۔ 1 تا 20 پڑھی تھی، تو 1 تا 20 سے آگے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ مردفین کے معنی ہیں لگاتار آنے والے، ٹھہر کر آنے والے، بار بار آنے والے، آہستہ آہستہ آنے والے، لگاتار آنے والے۔ احدی الطائفتین کے معنی ہے 3 گروہ میں سے ایک، 4 گروہ میں سے ایک، 2 گروہ میں سے ایک، 3 گروہ میں سے ایک، 2 گروہ میں سے ایک۔ تستغیثون کے معنی ہے تم محبت کرتے ہو، تم فریاد کرتے ہو، تم امید رکھتے ہو، تم عزت کرتے ہو، تم فریاد کرتے ہو۔ یساقون کے معنی ہے وہ ڈرائے جاتے ہیں، وہ مارے جاتے ہیں، وہ بگائے جاتے ہیں، وہ ہانکے جاتے ہیں۔ وجلت کے معنی ہے ڈر جاتے ہیں، بڑھتے ہیں، چلتے ہیں، لڑتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ کارہون کے معنی ہے بیماری محسوس کرنے والے، ناگواری محسوس کرنے والے، فتح یاب ہونے والے، لگاتار آنے والے، ناگواری محسوس کرنے والے۔ غیر ذات الشوکہ کا کیا معنی ہے؟ بغیر علم کے، بغیر قوت کے، بغیر ہمت کے، بغیر شہرت کے، بغیر قوت کے۔ دابرہ کے معنی ہے جڑ، شاخ، درخت، پتا، جڑ۔ مجاہد لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ جہاد، مال غنیمت، زکوٰۃ، غزوہ بدر، مال غنیمت۔ سورۃ الانفال کے مطابق سچے مومن وہ ہیں جو عمرہ و حج کرتے ہیں، ہجرت اور جہاد کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں، تعلیم و تبلیغ کرتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سچے مومنوں کے لیے جنت میں تیار کر رکھا ہے کھانے پینے کی چیزیں، پاکیزہ حلال رزق، بخشش اور عزت کی روزی، لذیذ رزق، بخشش و عزت کی روزی۔ تلاوت قرآن سے دلوں میں بڑھتا ہے ایمان، ڈر، پیار، نور، ایمان۔ وہ لوگ جو ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کہلاتے ہیں الصائمین، الصادقین، المنفقین، الذاکرین، المنفقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم تسلی دو منافقوں کو، مومنوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، مومنوں کو۔ سورۃ الانفال میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ حج کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں۔ وجلت قلوبہم کا ترجمہ ہے بھاگ جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس میں رکھو صلح، دوستی، محبت اور تعلق۔ صلح، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو۔ اگر رکھتے ہو امانت، ایمان، بھروسہ، دولت، ایمان، اللہ نے اس مدد کو اہل ایمان کے لیے بنایا تھا۔ امانت، اطاعت، عبادت، بشارت۔
اللہ نے اس مدد کو اہل ایمان کے لیے بشارت بنایا تاکہ اس سے اطمینان حاصل کریں تمہارے دل، تمہارے گھر والے، تمہارے دوست، تمہارے لشکر، تمہارے دل۔ مجاہد لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کے بارے میں دریافت کرتے تھے؟ مال غنیمت، بخشش، عبادت، عقل۔ مال غنیمت اخدا کے معنی ہے ایک مذکر، ایک مؤنث، ایک آدمی، ایک عورت، ایک مؤنث۔ یجادلون کے معنی ہے وہ آپ سے شرماتے ہیں، وہ آپ سے ڈرتے ہیں، وہ آپ سے جھگڑتے ہیں، وہ آپ سے صلح کرتے ہیں، وہ آپ سے جھگڑتے ہیں۔ رزق کریم کے معنی ہے حلال روزی، حرام روزی، عزت کی روزی، جائز روزی، عزت کی روزی۔ الطائفتین کے معنی ہے دو لوگ، دو فوجیں، دو گروہ، دو زبانیں، دو گروہ۔ فاستجابہ کے معنی ہے اس نے تمہیں جواب دیا، اس نے دعا قبول کر لی، اس نے جواب نہ دیا، اس نے تمہیں ڈانٹا، اس نے دعا قبول کر لی۔ پہلے بچوں یہ تھا ایک آیت نمبر 1 تا 10 کی تمام معروضی۔ اب ہم آپ کے سامنے سورۃ الانفال رکوع نمبر 1 کے مختصر جو سوالات اور ان کے جوابات ہیں وہ رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے لفظ آیا ہے الدرس۔ الدرس یہ واحد ہے، اس کی جمع ہے الدروس۔ درس کا معنی ہے سبق اور دروس کا معنی ہے اسباق۔ سوال نمبر 1، سورۃ الانفال کی وجہ تسمیہ لکھیں۔ یا یہ سوال یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ سورۃ الانفال کو انفال کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جواب انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی مال غنیمت کے ہیں۔ سورۃ الانفال میں مال غنیمت کی تقسیم کے واضح احکام پہلی اور 41ویں آیت میں بیان ہوئے ہیں، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الانفال رکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 2، مال غنیمت یعنی انفال سے کیا مراد ہے؟ جواب وہ مال و اسباب جو کفار سے جنگ کے دوران یا فتح کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ سورۃ الانفال میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ سورۃ الانفال میں مومنوں کی مندرجہ ذیل صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4، دو گروہوں سے کیا مراد ہے؟ دو گروہوں سے مراد ابو سفیان اور ابو جہل کے گروہ ہیں۔ پہلا گروہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا جو شام سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ نمبر 2، ابو جہل کا قافلہ، ابو جہل کا گروہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا۔ یہ ایک مسلح لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے چل پڑا تھا۔ اس سبق میں جو دو گروہوں کا ذکر ہے وہ یہی ہے، پہلے گروہ سے مراد ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہے اور دوسرا گروہ ابو جہل کا مسلح لشکر ہے۔ اب اس کے اندر ایک لفظ آیا ہے، ہم اس کی تھوڑی سی تشریح دیکھیں گے، وہ ہے ایمان۔
وہ ہے ایمان۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایمان جو ہے یہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے۔ ایمان دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے، کاسٹلی، مہنگی، غالی، سب سے قیمتی چیز اگر دنیا کے اندر ہے تو ایمان ہے۔ تو ایمان کا معنی ہے پختہ یقین۔ ایمان کا معنی ہے پختہ یقین۔ ایمان واحد ہے، اس کی جمع ہے ایمانیات۔ ایمانیات کتنی ہیں؟ ایمانیات بچوں یاد رکھیں ہمیشہ 6 ہیں۔ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ پیارے بچوں، یہ ہیں 6 ایمانیات۔ جب ایمانیات بولا جائے گا تو اس سے مراد یہ وہ 6 چیزیں ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، باطن کے ساتھ ہے، اور ایک چیز ہے اسلام۔ اسلام کے ارکان یہ کتنے ہیں؟ یہ 5 ہیں۔ شہادتین، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی گواہی دینا، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، روزہ رکھنا اور حج کرنا۔ پیارے بچوں، یہ 5 ارکان ہو گئے اور 6 ایمانیات ہوئی۔ کل چیزیں کتنی ہوگی؟ 11۔ یہ 11 چیزیں ہر آدمی کے لیے لازمی ہیں، اور ان میں سے بھی ان پر عمل لازمی ہے ایمانیات پر۔ ہر صورت میں 6 ایمانیات پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ارکان اسلام میں سے بھی جو آدمی صاحب استطاعت ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، صاحب نصاب ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، صاحب استطاعت ہوگا تو حج فرض ہوگا، اور تندرست ہوگا تو اس پر روزہ فرض ہوگا۔ اور نماز کی پابندی، شہادتین، ویسے ہی انسان زندگی میں ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کا ذکر تو ہے، لیکن اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے شہادتین ایک دفعہ کہنا کافی ہے۔
اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں زکوٰۃ کی ادائیگی صاحب نصاب پر، روزہ تندرست پر، اور جو مسافر نہ ہو، مسافر بعد میں رکھے گا، اور حج صاحب استطاعت پر۔ پیچھے آپ دیکھیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک چیز بچ جاتی ہے جو ہر امیر پر، ہر غریب پر، ہر بالغ پر، ہر صاحب عقل پر، مسافر پر، مقیم پر، ہر قسم کے انسان پر جس نے کلمہ پڑھا ہے نماز فرض ہو جاتی ہے۔ لہذا نماز کی ادائیگی جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے ایمانیات کے بعد۔ یہ 11 چیزیں مل کر بندے کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ایمان ایمان کے بھی آگے ارکان ہیں۔ ان 11 چیزوں سے بنا ایمان، اور پھر اس ایمان کو آگے اس کی بڑھوتری کرنے کے لیے 3 چیزیں ہیں۔ اقرار زبان سے، اور تصدیق دل سے، اور عمل جسم سے۔ یعنی اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، اور عمل بالجوارح، یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان کے ارکان ہیں۔ ایمان کے ارکان یہ ہے ایمانیات۔ ایمانیات اور ارکان اسلام مل کر بندے کا ہوا ایمان مکمل، اور پھر اس ایمان کے اندر ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ وہ زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ دل سے تصدیق بھی کر رہا ہو، اور دل سے تصدیق کرنے کے بعد پھر اس پر عمل بھی کر رہا ہو۔ زبان سے اقرار کا پتہ اس کے دل کی تصدیق سے چلے گا، اور اس کی دل کی تصدیق کا پتہ اس کے عمل سے چلے گا کہ واقعی یہ صحیح سچا مسلمان ہے۔ تو یہ آج کے سبق میں یہ لفظ ایمان آیا تھا، تو اس کی ہم نے تھوڑی تشریح کی ہے۔ تو تمام بچوں نے ہوم ورک جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ ہوم ورک میں سب سے پہلا کام ہے معروضی یاد کریں، اور دوسرا کام مختصر سوالات یاد کریں اور لکھیں۔ اور نمبر 3 ایمان کی وضاحت یاد کریں۔ پہلے بچوں یہ تھا آج کا سبق۔ ہم نے انشاءاللہ اپنے سبق کو توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔